دوستو عموماً ہم سنتے تھے کہ جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ٹریول ایڈوائزریز جاری کرتے ہیں، وہاں نہ جایا کریں، وہاں حالات خراب ہیں اور آپ کے لیے وہاں پہ مشکل ہوگی، ہم آپ کو وہ سیکیورٹی، وہ پروٹوکول یا وہ جو چیزیں وہ نہیں دے سکیں گے۔ ایک چیز عموماً انٹرنیشنل جو ممالک ہیں وہاں سے دیکھنے کو ملا جب بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن آج کی جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ دوستو چائنا پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے۔ چائنا نے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے اور اپنے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان رواں ماہ کے آخر میں دورہ کرنے والے سعودی وفد کے ساتھ تقریباً $2 ارب کے معاہدوں پر دستخط کرے گا۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے کابینہ کمیٹی نے انڈیپینڈنٹ ملٹی پلیئر مارکیٹ بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے نظام کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی ہو سکے گی۔ اپنے رد عمل کا باضابطہ اور سرکاری طور پر اظہار کر دیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں موجود چینی باشندوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ترجمان لوگوں کو کہا ہے پاکستان کا سفر نہ کریں۔ یہ کوئی چائنا پاکستان کا دشمن نہیں ہے، چائنا پاکستان کا دوست ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم چائنیز جو ہیں انہوں نے پاکستان کو بڑا سمجھایا ہے، بڑی کوشش کی ہے، بڑا انگیج کرنے کی بات کی ہے، لیکن سم ہاؤ حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ پاکستان سے چیزیں مینیج نہیں ہوئی۔ جب پاکستان سے چیزیں مینیج نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پھر جو کر رہے ہیں کریں، ہم جو ہے وہ آپ کو اسپیئر نہیں کریں گے، اور اس میں انہوں نے چائنیز کو کہا آپ پاکستان نہ جائیں اس ٹریول ایڈوائزری میں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام اگر انڈیا کرتا، انڈیا کے حوالے سے چائنیز کرتے تو پھر بھی سمجھ آتی تھی، چائنا انڈیا کے حوالے سے کرتا تو پھر بھی سمجھ آتی تھی۔ ابھی حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر 2 چائنیز کے اوپر کراچی میں حملہ ہو گیا تو پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کو چائنیز ایمبیسی میں جانا پڑتا ہے اور جا کے وہاں پہ کنڈولنسز کرنی پڑتی ہیں اور وہاں پہ میسج لکھنا پڑتا ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ اور بھی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی ہیں، وہ جاتی ہیں وہاں پہ جا کے افسوس کرتی ہیں چائنیز امبیسڈر سے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ انہوں نے طریقہ بنا لیا ہے کہ جب بھی ہمارے چائنیز پہ حملہ ہوتا ہے یہ آتے ہیں، آ کے کنڈولنسز کیے، بڑا افسوس ہوا ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اینڈ دین وہ ایک روایت بن جاتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ جو ڈیڈ باڈیز کا تحفہ چائنیز کو دیا گیا ہے دہشت گرد جماعتوں نے جو دیا ہے، اس پہ بیسیکلی تو وہ پاکستان کے اوپر کوسچن مارک اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جان تہاڈا قصور ہے، آپ نے یہ سارا کچھ ہوا ہے، آپ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، تے ہون دسو تسی کی کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ ملک جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس نہیں کر سکتا، سو لہٰذا لوگوں کو نہ بھیجیں۔ اب کوسچن یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو انٹیلیجنس فیلئر ہے یا جو سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ان کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں شاید جو ہمیشہ چائنیز کی موومنٹ یا فورنرز کی موومنٹ کی خبریں دے دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہری بات ہے، سوال تو امپورٹنٹ ہے۔ تو دوستو اس میں ظاہری بات ہے یہ اب وہ چائنیز کو جو تحفے دیے گئے ہیں ڈیڈ باڈیز کو، وہ بڑے غصے میں ہیں اور بڑے پریشان ہیں کہ ہم کیسے انگیج کریں پاکستان کے ساتھ، تعلقات خراب بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک بھی نہیں رکھ سکتے، کیا کریں اور کیا نہ کریں، انویسٹمنٹس بھی اگر کریں۔ ابھی بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ چائنیز جو ہے ان کے اوپر یہ پریشر یہ ہے کہ پائن تسی جڑا ہے نا تواڈے بندے پاکستان میں مارے جاتے ہیں اور آپ بولتے نہیں ہیں۔ کیا چائنا کے اندر ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں ہے تو کیا لوگوں کی ویلیو نہیں ہے؟ جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں لوگ اگر فار ایگزامپل ایسے ویسٹرن ڈیموکریسیز جن کے لوگ پاکستان میں اگر کوئی مارے جائیں کسی دہشت گردی کے واقعات میں تو وہ پاکستان کو بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ ایون کہ اگر کوئی ایسا بندہ، مجھے یاد ہے کہ ایک پاکستانی لڑکی تھی، اٹالین تھی، اور اس کو اس کے بھائیوں اور باپ نے ایک شہر میں قتل کر دیا، گجرات میں آئی تھنک پاکستان کے اندر۔ تو چائنیز امبیسی میڈ اٹ شور کہ وہ جو بندے ہیں جنہوں نے قتل کیا وہ میں اٹلی دیں آپ، اور پاکستان کو دینے پڑے تھے، اور اس لڑکی کو دفنا دیا گیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین کو اپنے شہریوں پر ہونے والے حملے پر گہری تشویش ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرنے سمیت حملے کے متاثرین اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔
ترجمان نے کہا کہ پاک چین اعتماد، تعاون اور سی پیک کو نقصان پہنچانے کی دہشت گرد قوتوں کی کوششیں ناکام بنا دی جائیں گی اور چین کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کی بھی مذمت کرتا ہے اور ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے بتایا کہ چین پاکستانی حکام سے درخواست کرتا ہے کہ زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کی جائے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اس کے جواب میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے چینی حکومت کو اہم پیغام دیا ہے اور ان کی جانب سے چین سے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ چین کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کے باوجود کراچی کا واقعہ ہو گیا جس میں 2 چینی انجینئرز ہلاک ہوئے ہیں۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ بشام واقعے کے بعد چین کی طرف سے تشویش کا پیغام ملا تھا اور چین کو یقین دلایا تھا کہ چینی شہریوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ چین جا کر یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ حکومت پاکستان نے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے ہیں لیکن پھر بھی کراچی جیسا واقعہ ہوا جو ملک کے خلاف سازش ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ وفاق پر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے اور 2014 میں بھی کئی ماہ ڈی چوک پر دھرنا دیا گیا جو چینی صدر کا دورہ ملتوی کرنے کے لیے تھا۔ 2014 میں دشمن کے جو عزائم تھے یہ اسی کا تسلسل ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ان معاملات کو بالکل سنجیدہ نہیں لیا۔ جہاں دھرنے اور جلاؤ گھیراؤ ہوگا وہاں کون آ کر سرمایہ کاری کرے گا؟ ملک کی جڑیں کاٹنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں اور اس جتھے کو پاکستان کی ترقی منظور نہیں ہے۔ ان کو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ معیشت سنبھل گئی تو ہمیں کون پوچھے گا۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ملائیشیا کی وزیراعظم کا دورہ پاکستان بہت کامیاب رہا ہے۔ حلال گوشت اور چاولوں سے متعلق ملائیشیا نے کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے اور اب سعودی عرب کا وفد بھی بہت جلد پاکستان کا دورہ کرنے آ رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کو ایس سی او کی بہت سالوں بعد مہمان نوازی کا موقع مل رہا ہے اور شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر چینی دوستوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات خراب کیے جائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ جس طرح چینی صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہوا تھا اس طرح شنگھائی تعاون تنظیم کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی اور کابینہ اجلاس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، جبکہ ایس سی او کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور وفاقی کابینہ کو تمام وزارتوں میں ای سسٹم کا نظام لانے پر بریفنگ دی گئی ہے۔ ادھر ناظرین، چین سے بڑی اہم خبر ہے۔ ایک بڑا اہم وفد پاکستان تشریف لایا ہے۔ چائنا ایشیا اکنامک ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے اعلیٰ سطح چینی تجارتی وفد نے 7 اکتوبر 2024 کو SIFC کا دورہ کیا ہے اور پاکستان کے دورے پر آئے چینی وفد نے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات مزید بڑھانے کے حوالے سے عزم کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ وفد کی سربراہی ایسوسی ایشن کے صدر برائے بیرون ملک تجارت چیان نے کی، جن کے ساتھ اچوئی یو ڈیولپمنٹ کمیٹی اور مختلف اداروں کی نمائندگی کرنے والے اراکین بھی موجود تھے۔ وفد کی سربراہی ایسوسی ایشن کے صدر برائے بیرون ملک تجارت چیان چوئی یو نے کی، جن کے ساتھ ڈیولپمنٹ کمیٹی اور مختلف اداروں کی نمائندگی کرنے والے اراکین بھی موجود تھے۔ SIFC کے حکام نے وفد کا پراتفاق استقبال کیا اور پاکستان میں صنعتی ترقی کے امکانات، سرمایہ کاری کے مواقع اور نمایاں خصوصیات کے بارے میں جامع بریفنگ بھی ان کو دی گئی اور وفد نے صنعت، بینکنگ، دفاع، توانائی، زراعت، لائیو سٹاک، آبی زراعت اور صحت کی دیکھ بھال سمیت اہم شعبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے دلچسپی ظاہر کی ہے اور چین کے وفد نے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے SIFC پر اعتماد کا اظہار کیا اور وفد کا دورہ پاکستان اور چین کے درمیان بزنس ٹو بزنس اور گورنمنٹ ٹو بزنس فریم ورک کے تحت منصوبوں کو مزید متحرک کرنے کے لیے ہے اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم سے پہلے اس طرح کے دورے پاکستان کی معیشت کی بہتری اور چین پاکستان تعلقات کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی، لیکن دشمن کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس کو سبوتاژ کرے اور اسی لیے کراچی میں دھماکہ کروایا گیا جس میں 2 چینی انجینئرز کی ہلاکت اور متعدد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔